آپ بڑے خوبصورت انداز کے مالک، بڑے پیارے انداز کے مالک، آپ کا جو پورا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ آپ فنا فی رسول تھے، آپ عاشق رسول تھے، ہم سب بھی عاشق رسول، لیکن ہمارے کردار وہ نہیں ہے جو ان کے کردار تھے۔ ہم زبانی کلامی عاشق رسول ہے، وہ عملی طور پہ عاشق رسول تھے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ظاہر کر کے بتایا۔ تو عزیز ساتھیوں، حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کا یہ انداز تھا، کوئی بات بھی کرتے اس بات کو بطور مثال ایک کہانی کی صورت میں، جسے ہم حکایت کہتے ہیں، ایک حکایت کی صورت میں وہ بیان کرتے تاکہ لوگ متوجہ ہوں کہ پوری دل جمی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اس بات کو سماعت کریں۔ آپ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک موقع پہ ایک جنگل کے اندر مختلف جانور تھے۔ شیر نے کہا کہ جاؤ سارے اپنا اپنا شکار کر کے لاؤ، اور خود بھی شکار کے لیے نکلا۔ جب واپس پلٹ کے آئے، شیر نے نیل گائے کا شکار کیا ہوا تھا، بھیڑیے سے پوچھا، اس نے ہرن کا شکار کیا ہوا تھا، لومڑی سے پوچھا، اس نے خرگوش کا شکار کیا ہوا تھا۔ اب بادشاہ نے پہلے بھیڑیے سے کہا کہ تقسیم تو کر۔ بھیڑیے نے جناب بادشاہ کی گفتگو سنی، لیکن اس کی بات کو نہ سمجھا۔ بادشاہ کے سامنے، شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے خود تقسیم کرنے کے لیے چل پڑا۔ انجام سے واقف نہ تھا کہ بادشاہوں کے سامنے خود بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ان کے فیصلوں پہ لبیک کہنا پڑتا ہے، تب جا کے جان بخشی ہوتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس نے تقسیم جب شروع کی تو کہا آپ بڑے نیل گائے آپ کے حوالے کر، آپ کی خوراک سے زیادہ، میں آپ سے چھوٹا، میری خوراک کم۔ بھیڑیے نے کہا ہرن میرے حوالے ہو جائے گا، یہ لومڑی جو ہے یہ چھوٹی ہے، خرگوش اس کے حوالے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا تو میرے ہو کے تقسیم کرے۔ بادشاہ نے پنجہ لگایا، اس کو وہیں پہ بہت جگاڑ تھا۔ اب کہا لومڑی سے کہ تو تقسیم کر۔ اس نے کہا مائی باپ میں اور تقسیم آپ کے ہوتے ہو، میری اجازت تو نہیں ہے، تقسیم تو آپ ہی کرنے والے، لیکن میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ نیل گائے آپ پہلے ٹائم کھائیے، صبح کے وقت، دوپہر کو آپ اس طرح کرنا ہرن جو ہے وہ اس کو استعمال کریے، اور رات کو آپ جو ہے وہ یہ خرگوش اسے استعمال کریں، تاکہ آپ کے منہ کا ذائقہ بھی چینج ہوتا رہے، اور یہ حق تو آپ کا ہی ہے۔ اب بادشاہ نے سنا، سن کے خوش ہوا اور اس سے پوچھا کہ بتا تو صحیح، اب جو جملے سننے والے دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر انسان کو فکر آخرت سے متعارف کروا دیا۔ اس لومڑی سے بادشاہ نے، شیر نے گویا کہ سوال کیا، بتا تو صحیح تو نے جو یہ فیصلہ کیا یہ کس لیے کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس فیصلے پہ بھیڑیے کی موت کو مجبور کر دیا یہ فیصلہ کرنا۔ عزیز ساتھیوں، آگے حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، دنیا والوں، ہم لوگ اپنے آباء و اجداد کے اموات کو دیکھتے رہے، عزیز و اقارب کے اموات کو دیکھتے رہے، اپنے جانے والوں کو یہاں سے وہاں سفر کرتے ہوئے دیکھتے رہے، لیکن اگر ہم نے ان کی موت کو دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑی، گویا کہ ہم اس لومڑی سے بھی پیچھے ہیں۔ وہ لومڑی ہو کے بھیڑیے کی موت کو دیکھ کے اس نے عبرت پکڑی اور فیصلہ وہ کیا جو اس کے حق میں
ساتھیوں ہم اس لوگڑے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو دوستان گرامی، حضرت مولانا روم بہت خوبصورت انداز کے اندر ان لوگوں کو بتاتے کہ لوگوں آؤ عشق مصطفیٰ ایسے کرنا ہے، آؤ خوف خدا ایسے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، آؤ اس دنیا کو آج سے اس طرح سمجھنا ہے۔ وہی فکر، وہی سوچ حضرت مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اندر پائی جاتی۔ آپ نے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے شعر و شاعری اور ان تمام کو مجموعہ بنا کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم کوئی عام قوم نہیں ہیں، ہمارے اندر خالق کائنات سلطان صلاح الدین ایوبی بھی رکھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر سلطان ٹیپو سلطان پائے جاتے ہیں، ہمارے اندر وہ غیور اور وہ اعلیٰ نسل کے شہزادے پائے جاتے ہیں جو کرب و بلا کے میدان کے اندر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں لیکن پرچم اسلام کو نیچے نہیں آنے دیتے۔ آپ نے اپنے